مولانا سید سلمان حسینی ندوی ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین، ایک شعلہ بیان مقرر، ایک بہترین محدث، ایک عظیم داعی اور ایک مخلص مربی ہیں۔ انجمن شباب اسلام اور جامعہ سید احمد شہید کے بانی و صدر، اور بہت سی علمی، دعوتی اور تحقیقی کتابوں کے مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا عالم اسلام کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں۔ ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں میں مولانا کی آواز ایسی گھن گرج جیسی ہوتی ہے جس کی بازگشت ہندوستان کے سرحدوں کے باہر سینکڑوں میل دور عرب کے ریگستانوں اور ریگزاروں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ مولانا کے موافقین اور مخالفین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بلا کی صلاحیت و قابلیت اور ذہانت و فطانت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسی شعری بیانی اور شعلہ فشانی کی عدیم المثال قدرت سے نوازا ہے جو آپ کے تمام معاصرین میں عنقا ہے۔ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں یکساں بولنے اور لکھنے کی بے پناہ صلاحیت آپ کو دیگر علماء و قائدین کے درمیان نہ صرف یہ کہ ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے بلکہ اپنے معاصرین کی پہلی صف میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ مولانا موصوف کی پیدائش سن 1954 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام مولانا سید محمد طاہر حسینی تھا، جن کا تعلق اتر پردیش میں واقع ضلع مظفر نگر کے قصبہ منصور پور کے ایک معزز سادات گھرانے سے تھا۔ آپ علامہ سید ابو الحسن علی میاں ندوی کے سگے بھائی، سابق ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی کے نواسے ہیں، لہٰذا آپ کی تعلیم و تربیت میں علامہ سید ابو الحسن علی میاں ندوی کا خاصا اثر رہا ہے۔ مولانا کی والدہ انتہائی نیک صفت خاتون تھی۔ مولانا نے ابتدائی تعلیم گھر اور محلے کے مکتب میں حاصل کی، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے درجہ حفظ میں داخلہ لے لیا اور حفظ کی تکمیل کے بعد اس عظیم دانشگاہ سے سن 1974 میں عالمیت، پھر سن 1976 میں فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد سعودی عرب کی مشہور یونیورسٹی جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں داخلہ لے لیا، جہاں سے سن 1980 میں حدیث میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور ایم اے کا اپنا علمی مقالہ اپنے وقت کے مشہور محدث شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی زیر نگرانی مکمل کیا۔ مولانا کا مقالہ مولانا کی علمی صلاحیت و قابلیت کا ایک انمول نمونہ ہے۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد مولانا ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں حدیث کے لیکچرر مقرر ہوئے اور پھر اگلے 40 سال تک حدیث کا درس دیتے رہے۔ مولانا کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مولانا کے دیگر کارناموں اور خدمات کو چھوڑ دیا جائے تو مولانا کی تدریسی خدمات ہی مولانا کو اپنے زمانے کے عظیم الشان علماء کی صف میں لا کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولانا اپنے درس میں کسی خاص مذہب، خاص مسلک اور خاص مکتب فکر نہیں پڑھاتے، بلکہ مولانا طلباء کے اندر جستجو اور حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، جو طلباء کے اندر ایک علمی اور تحقیقی ذوق پیدا کرنے میں مہمیز کا کام کرتی ہے۔ مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی خاص مسلک اور مکتب فکر کی تبلیغ نہیں کی۔ مولانا سلمان حسینی ندوی نے سن 1974 میں ندوے سے فراغت کے بعد جمعیت شباب اسلام قائم کی اور لکھنؤ اور اس کے اطراف میں مسلم نوجوانوں کے اندر مختلف دعوتی اور سماجی سرگرمیوں کے ذریعے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جہاں ان کی ذہنی، جسمانی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کو ممکن بنایا جا سکے۔ آہستہ آہستہ یہ تنظیم ایک سوسائٹی کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور اس کے تحت مولانا موصوف نے کئی دینی عصری تعلیم گاہیں، مدارس اور مکاتب کھولے جو تعلیمی میدان میں قابل قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ سن 1985 میں جامعہ سید احمد شہید کی بنیاد ڈالی۔ دینی تعلیم کے میدان میں 9 سے زائد مدارس اور 50 سے زائد مکاتب مولانا کی زیر نگرانی چل رہے ہیں۔ طب کے میدان میں ڈاکٹر عبدالعلی یونانی میڈیکل کالج اور ہسپتال کا قیام آپ کی عظیم الشان خدمات میں اضافہ کرتا ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی کی اصول حدیث پر بڑی گہری نظر ہے اور حدیث کے شعبے میں کئی مؤثر تصنیفات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ بہرحال مولانا کی بہت ساری کتابیں اور رسالے ہیں جو آپ کی علمی شان اور تحقیقی ذوق کا آئینہ دار ہیں۔ مولانا موصوف کی تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں جس ہستی نے سب سے بڑا رول ادا کیا اور جس نے مولانا کو عالم اسلام میں متعارف کرایا، وہ علامہ سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔
یہی وجہ ہے کہ مولانا کو علامہ سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ مولانا نے خدمت دین کے لیے بہت سے ملکوں کا بھی سفر کیا، جن میں نمایاں نام سعودی عرب، قطر، عمان، ترکی، شام، مصر، عراق، ایران، امریکہ، پاکستان، بنگلہ دیش، کویت، انگلستان، امارات، سمرقند، بخارا، انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، جاپان اور اس کے علاوہ بھی اور ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے پروفیسر اور کلیت الدعوت والاعلام کی ڈائریکٹر، جامعہ الامام احمد بن عرفان الشہید ملیح آباد کٹولی لکھنؤ کے ناظم، جمعیت شباب اسلام کے بانی و صدر، فلاح انسانیت، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، عالمی رابطہ ادب اسلامی، اسلامی فقہ اکیڈمی، الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین اور بہت سے دیگر تنظیموں اور اداروں کے رکن رکین ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت نے دین اسلام کی خاطر جو خدمات انجام دی ہیں ان کو شمار کرنا بھی شاید محال ہے۔